أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الملقب بطه وياسين المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فلعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون आवाज नहीं आती है इसलिए हमने माफी मांगी मिजाज शनास सामईन इकराम आगाह तबीयत सामईन इकराम और अज़ादाराने मज़लूम करबला चौदह 1446 हिजरी के मुहर्रम की इब्तिदाई और पहली मजलिस अज़ाखाने अबू तालिब से खिताब करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मिजाज शनास आप जानते हैं कि अज़ाखाने की इस इब्तिदाई और पहली मजलिस अगरचे
کچھ بے ترتیب ہوتی ہے، لیکن کچھ اہم باتیں جو اپنے نوجوانوں اپنے بچوں کے ذہنوں تک پہنچانا یہ ہماری شرعی ذمہ داری بھی ہے، ایمانی ذمہ داری بھی ہے اور اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ یہ عظیم سرمایہ جو آج ہمیں اور آپ کو ملا ہے، یہ نسلاً بعد نسلیں ہم تک آیا ہے، اور اب یہاں سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس سرمایے کو نسلاً بعد نسلیں پہنچاتے رہیں، تاکہ یہ سلسلہ سرحد صبح قیامت سے جا کر مل جائے، کہیں پر بھی یہ سلسلہ رکنے نہ پائے۔ یہ عظیم درسگاہ، یہ عظیم فرش عزا جو بنام حسین بچھایا گیا ہے، جس کا ہدف اور جس کا مقصد کچھ نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہاں ہمیں اپنی قابلیت کا اظہار کرنا ہے، مجھے یہ دکھانا ہے کہ میں کتنا قابل ہوں، مجھے یہ دکھانا ہے کہ میں فضائل پڑھ سکتا ہوں، نہیں عزیزوں، ان ذوات مقدسہ کے فضائل اور ہم جیسی نجس زبان سے جن کے فضائل قرآن پڑھ رہا ہو، آل محمد کی فضیلتوں کو بیان کرنے کے لیے محمد عربی کا لہجہ چاہیے، آل محمد کی فضیلتوں کو بیان کرنے کے لیے قرآن کا لہجہ چاہیے، اور آل محمد کی فضیلتوں کو سننے کے لیے بزرگ سلمان کی سماعت ہونی چاہیے۔ تو ہم اس لیے نہیں کہ ہاں فضائل آل محمد، یہ 10 دن عزیزان گرامی اور ارباب عزا میں عرض کروں، آج پہلی تاریخ محرم کی، بقی کی ٹوٹی ہوئی قبر سے وہ بی بی آج کی اضافہ لے کے آئی، وہ فضائل سننے نہیں آئی، وہ تو ان آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دینے کے لیے آئی، اور ان آنسوؤں کی قدر کرو عزادارو، یہ آنسو ہر ایک کو ملتا نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، بس ایک جملہ دے کر آگے بڑھنا ہے کہ پورا اسلام از آدم تا ایدم، پورا اسلام جس جہت سے بھی آپ دیکھیں اسلام کو، جس اینگل سے دیکھنا چاہے اسلام کو، پورا کا پورا اسلام اگر کہیں دکھائی دیتا ہے تو وہ ہے کربلا، بے شک، اور پوری کربلا اگر سمٹی ہوئی ہے تو حسین کے عزادار کے آنکھوں کے آنسو، یہ آنسو ہے نا، یہ کربلا کی تبلیغ کر رہے ہیں، قدر کریں آپ ان آنسو کو، مجلسوں کو، اور اب 2-4 باتیں بچوں کے لیے کہ مجلسوں کو سایہ نہ کرنا، اور مجلسوں میں پہلے آنے کی عادت ڈالنا، تم چاہے جتنا پہلے آ جاؤ، تم سے پہلے حسین کی دکھیا آ جاتی، لہذا تم فرش عزا پر آ جانا پہلے سے،
اور ایک بات اور یاد رکھنا، میری نصیحت، کائنات عبادت میں اس سے بڑی کوئی عبادت ہے ہی، کائنات عبادت میں میں عرض کر رہا ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکات، یہ سب عبادتیں ہیں، بے شک ہے، میں اسے تسلیم کرتا ہوں، لیکن انشاءاللہ گفتگو کروں گا، لیکن صرف ایک جملہ کہہ کر کے بات آگے لے جانا ہے مجھے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے عزیزان گرامی، کائنات عبادت، اور اللہ نے ہر عبادت کے لیے سب سے پہلی شرط جو رکھی ہے وہ ہے طہارت کی شرط، بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے، بغیر غسل کے آپ اس عبادت کو، مثلا نماز، اسے ادا نہیں کر سکتے۔ تو جس عبادت نے نماز کو بچایا ہو، اولین فریضہ یہ ہے کہ اس عبادت کو باطہارت سنا جائے، اس عبادت میں باطہارت جمع ہوا جائے۔ لہذا میں کئی سال پہلے بھی میں نے گزارش کیا تھا اپنے بچوں سے کہ جب مجلسوں میں جائیں باوضو جائیں، تاکہ ذہن کے دریچے بالکل کھل جائے اور اس صحرا کے لال کے صدقے جو کچھ رزق بٹتا ہے وہ رزق آپ کے ذہن و دل و دماغ تک پہنچ جائے۔ عزیزان گرامی، تاریخ عالم و آدم میں کچھ حقیقتیں ایسی ہیں کہ جن حقیقتوں سے دنیا کا کوئی بشر، مذہب، دھرم، مسلک کوئی بھی ہو، ان حقیقتوں سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اب یہ بچے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ حقیقت کیا بلا ہے، حقیقت کسے کہتے ہیں؟ حقیقت اس امر کو کہا جاتا ہے کہ جس پر بلا قید مذہب و مسلک و ملت اتحاد پایا جائے، جس میں کوئی قید نہیں۔ مثلا یہ حقیقت ہے کہ ابھی رات ہے، تو ایسا تھوڑی ہے کہ عیسائی کہے گا کہ نہیں ابھی دن ہے، یہودی کہتے کہ نہیں ابھی دن ہے، نہیں، وہ بھی اس حقیقت کو کا اقرار کر رہا ہے، نہیں صاحب ابھی رات کا وقت ہے، تو یہ حقیقت ہے۔ اللہ خالق کائنات ہے تو یہ حقیقت ہے۔ دھرم کوئی بھی ہو، مسلک کوئی بھی ہو، وہ یہی کہے گا کہ نہیں اللہ خالق کائنات ہے، اس کائنات کو، اس برہمنڈ کو بنانے والا ایک اللہ ہے۔ ہر انسان اس حقیقت کو مانتا ہے، اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا۔ تو اسی طریقے سے بہت ساری حقیقتیں ایسی ہیں کہ جس پر بلا مذہب و ملت لوگوں کا اتفاق ہے۔ ان حقیقتوں میں ایک حقیقت یہ بھی ہے عزیزان گرامی کہ انبیاء، رسول، ولی، کسی بھی ولی، کسی بھی نبی، کسی بھی رسول، کسی بھی کائنات کے بادشاہ کو اتنے ذاکر نہیں ملے جتنے حسین ابن علی کو ملے۔ جزاک اللہ، واہ 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 واہ، بے شک۔ آپ بتائیں مجھے کتنے ذاکر نے آدم کا ذکر کیا، جزاک اللہ۔ کتنے ذاکر نے ابراہیم، یحییٰ، زکریا، موسیٰ، یوسف کا ذکر کیا، کتنے ذاکر نے کیسے کیسے بادشاہ گزرے ہیں جس کا ذکر کیا ہے، کتنے ذاکر، جتنے ذاکر حسین ابن علی کو زہرا کے لال کو ملے ہیں اتنے ذاکر کسی کو نہیں ملے۔ بے شک، یہ بھی ایک حقیقت ہے، جزاک اللہ۔ اور اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، کسی بادشاہ کے پاس اتنے گھر نہیں ہے جتنے گھر حسین کے پاس۔ واہ
वाह वाह किसी भी बादशाह के पास इतने घर नहीं है। कायनात का कौन सा ऐसा चप्पा है कि जहां हुसैन का घर नहीं है? इसे आप अपना घर कह रहे हैं? आहा आहा ये आपका घर है? आहा ये हुसैन का घर है। और इतने घर हैं हुसैन इब्न अली के कायनात में कि अब यहां से मैं अपनी जसारत कर रहा हूं अपने अकीदे की बुनियाद के ऊपर। मुमकिन है आप इससे मुत्तफिक न हो, लेकिन मैं अपने अकीदे की बुनियाद के ऊपर जसारत यह कर रहा हूं कि इतने घर हैं हुसैन इब्न अली के कि अगर आदम से लेकर खातम तक के 1.25 लाख नबी अपनी पूरी उम्मत के साथ अगर आ जाए तो हुसैन अपने घर में ठहरा लेगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आदम से लेकर खातम तक सारे नबी अपनी उम्मत समेत आ जाए तो हुसैन के इतने लंगर हैं कि कोई भूखा नहीं रहे। बेशक सुभान अल्लाह हुसैन की इतनी सबीलें लगी हुई हैं कि कोई प्यासा नहीं रह सकता। इतना बड़ा बादशाह है। और अब आप रश्क करें अपने मुकद्दर के ऊपर। इतने अजीम बादशाह की बारगाह में आप इतने अजीम बादशाह की बारगाह में बैठे। वो अजीम बादशाह तो है ही हुसैन। शायद कभी मैंने ये भी अर्ज किया था कि इतना बड़ा करीम है वो हुसैन। देखिए तो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं अरबी में अता करने के लिए। एक लफ्ज है सखी और एक लफ्ज है करीम। सखी भी देने वाले को कहते हैं, करीम भी देने वाले को कहते हैं, लेकिन मैं ज़हरा के लाल के लिए सखी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता हूं कभी। जब से मैंने लुगत में दोनों के मानी के फर्क को थोड़ा सा देखा, तब से मैं हुसैन इब्न अली के लिए कभी सखी नहीं कहता हूं। तो हुसैन सखी है नहीं, हुसैन सखी नहीं है, हुसैन करीम। वाह। तो फिर फर्क क्या है सखी में और करीम में? अब लुगत ने जो फर्क लिखा है वो सुने। लुगत ये कहता है कि अस्सखीयो यूती बाद सवाल। सखी वो होता है कि जो अता तो करता है लेकिन सवाल करने वालों के सवाल के बाद कोई सवाल के लिए हाथ फैलाए, उसके बाद अता किया जाए, उसे सखी कहा जाता है। करीम उसको कहा जाता है उस अता करने वाले को कि यूती कबल सवाल, जो सवाल करने से पहले अता करते उसे करीम कहा जाता है। तो हुसैन सखी नहीं, हुसैन करीम का नाम है। सखी नहीं, हुसैन करीम का नाम है। यही तो वजह थी। खुद ने मुकद्दर मांगा था हुसैन से। इस्लाम ने मांगा था। क्या क्या दिया है हुसैन ने? खुद का मुकद्दर संवारा, इस्लाम की तकदीर संवारा, तौहीद को पहचानवाया, नबूवत की अजमत को बाकी रखा। ये सब हुसैन अता कर रहे हैं करबला के मैदान से। और अता वही करता है जो जिंदा होता है, मुर्दा नहीं दिया करता। ये याद रखिए। कल हुसैन जिंदा थे, अता कर रहे थे। कोई कह सकता है कि आज अगर हुसैन की अता में कहीं पर भी पूरी दुनिया को चैलेंज है मेरा कि आज अगर हुसैन की अता में कहीं भी कमी दिखाई दे, आज जो इंसान ये आबोदाना ले रहा है
سبحان اللہ کہ اسی حسین ہی کا تو صدقہ ہے، بے شک حسین ہی کا تو کرم ہے کہ ساری دنیا کی ساری کائنات کے انسان آپ و دانے پر پل رہے ہیں، یہ حسین ابن علی کا احسان ہے۔ اللہ لہذا حسین نے کر بھی دیا ہے، اور وہ تو اس گھرانے کا، اس آغوش کا پروردہ ہے۔ آغوش ذرا سا دیکھیں، کس آغوش کے پروردہ ہے حسین؟ اس آغوش کے پروردہ ہے حسین کہ جب دنیا میں آئے تو پہلا دن تھا جب فطرس کو نجات دیا ہے جزاک حسین۔ اللہ بے جب شک دنیا سے جانے لگے تو خود کو نجات دیا۔ واہ واہ بے شک کیا کیا نہیں عطا کیا، اور وہ حسین اس بات کی ضمانت دے رہا ہے کہ اب تم میرے ہو جاؤ، میں تمہیں حیات عطا کروں۔ زندگی یہ زندگی نہیں، چلنے پھرنے والی زندگی نہیں، جسے میں اپنی زبان میں کہوں کہ یہ رینگنے والی زندگی نہیں۔ رینگتے تو کیڑے مکوڑے، اور کیڑے مکوڑے یہ یاد رکھیں گے کہ ہمیشہ برسات کے بعد آتے ہیں۔ کیا کہنے سبحان اللہ جب رحمتوں کی بارش ہو جاتی ہے نا، تب اس کے بعد کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اسادائی بات تھوڑا الگ نکل گئی۔ انشاءاللہ یہ تھوڑی بے ترتیب گفتگو تھی کل سے انشاءاللہ اس آیت پر، حالانکہ میں بہت معذرت کے ساتھ اور پھر معذرت کے ساتھ آپ سے گزار ہوں کہ ان دنوں بڑی مصروفیت جس کی بنا پر میں نے اسی طرح کی کوئی تیاری نہیں کی۔ ہاں اگر تیاری کیا ہے تو یقین کے میدان میں تیاری کیا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ جس کا ذکر کرنا ہے وہ اگر بہتر سمجھے گا، اس قابل سمجھے گا تو مجھ سے میری زبان سے ذکر ہو جائے گا، ورنہ میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ان دنوں بڑی مصروفیت ہے ہماری، میں ظاہر سی بات ہے کہ اسے ظاہر بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ بس تو ممکن ہے کہ کسی ایک موضوع پر گفتگو اس عشرہ مجالس میں نہ بھی کر سکوں، جو اب تک کرتا رہا ہوں۔ مختلف عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر کے اور شہزادی کونین کو پرسہ دیا جائے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، بقیہ باتیں اس دوسری مجلس میں آج پہلی محرم میں، بس یہ پہلی محرم یہ خود اب کتابت ہے، اس لیے کہ اس پہلی محرم کو ہونے کے لیے ایک چاند نکلا، تب کہیں جا کر یہ پہلی محرم، اور یہ چاند کل نکلا۔ ممکن ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہو، بیویوں نے بھی دیکھا ہوگا، گھر کی خواتین نے بھی دیکھا ہوگا، دل تو بھر آیا۔ اس چاند کو سن 60 ہجری، 61 میں نہیں 60 ہجری مدینے میں کچھ لوگوں نے اس چاند کو دیکھا۔ کس نے دیکھا تھا؟ اس چاند کو حسین نے دیکھا تھا مدینے میں سن 60 ہجری۔ اس چاند کو جناب زینب نے دیکھا تھا، اس چاند کو ام کلثوم نے دیکھا تھا۔ یہ تو سن 60 ہجری کی بات ہے۔ قافلہ 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے جب نکلا تو اب تاریخ کہتی ہے کہ
کربلا کی منزل سے ایک منزل دور، یعنی ایک منزل پہلے۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ قافلہ چلتا تھا، جب رات ہو جایا کرتی تھی تو قافلے کو روک دیا جاتا تھا، منزل دی جاتی تھی، قیام ہوتا تھا، اور پھر صبح کے اجالے میں قافلہ آگے کوچ کرتا تھا۔ کئی منزلیں ہیں مدینے سے کربلا کے درمیان میں، بس اب آخری منزل پر، یعنی اب اگلی منزل کربلا ہوگی تو آپ اپنے حساب سے بتائیں وہ تاریخ کون سی ہو سکتی۔ تو محرم کو کربلا میں پہنچے تو 28، 29 اور 30 تاریخ یہی تاریخ تھی جب یہ قافلہ اپنے پورے شان کے ساتھ، میں نے اس کے پورے شان کے ساتھ، شان کیا تھی؟ شان یہی تھی کہ غازی موجود تھا۔ علی اکبر صاحب تھے۔ ایسا کرو میں اس قافلے کی ترتیب بتاؤں آپ کو۔ یہ قافلہ جو چل رہا تھا تو ہر محمل کے پہلو میں ان کا بیٹا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس محمل پر جناب ام فروا سوار تھی، بالکل پہلو میں جناب قاسم کا فرس، جس محمل پر جناب لیلا ہوتی تھی، بالکل پہلو میں جناب علی اکبر ہوتے تھے۔ کیوں؟ ہر کچھ گام پر بی بی محمل کا پردہ اٹھاتی تھی، اپنا لال دل کو سکون مل جاتا تھا۔ مگر رباب کو محمل کا پردہ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ علی اصغر کو گود میں تھا، یہ تو بیویوں کا حال تھا، مگر جناب زینب اور وہ محمد کو نہیں رکھا تھا۔ جناب زینب اپنے محمل کے اگل بغل جناب زینب نے، اور وہ محمد کو نہیں رکھا تھا۔ جناب زینب نے اپنی محمل کے دونوں طرف، ایک طرف غازی ابوالفضل عباس تھے اور ایک طرف امام حسین تھے۔ جب کبھی چلتی تھی کچھ دور محمل کا پردہ اٹھاتی تھی، نظر اٹھا کے باجہ حسین کو دیکھتی تھی، کبھی غازی عباس کو دیکھتی تھی۔ اور یہ اس چاند سے یہ قافلہ چل رہا تھا۔ چلتے چلتے ایک مرتبہ امام حسین کی سواری جناب زینب کی سواری سے کچھ دور ہو گئی، کچھ دور ہو گئی، اور کچھ دور جانے کے بعد امام اپنی سواری سے اترے، اور اترنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ رہے، ایک چاند نظر آیا۔ جیسے ہی چاند پر نظر پڑی حسین کی، ایک مرتبہ آواز دی، انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت راوی نے لکھا ہے کہ 7 مرتبہ امام حسین نے اس چاند کو دیکھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ زینب کے کانوں تک یہ آواز پہنچ گئی۔ ایک مرتبہ محمل کا پردہ اٹھایا، عباس کو دیکھا ہے، میرا خیرتدار بھیا، میرا آقا حسین، میرا باجہ حسین کہاں ہے؟ جناب عباس نے کہا شہزادی ابھی ابھی تو آقا حسین ادھر گئے، کیا میرے آقا سے کہنا شہزادی نے یاد کیا ہے؟ عباس سر کو جھکائے گئے، آقا کے قدموں پر سر رکھا اور کہا آقا ارے بنت علی نے آپ کو یاد کیا ہے۔ حسین سر کو جھکائے ہوئے ارے جناب زینب کی محمل کے قریب پہنچے۔ جناب زینب نے
ملی ہے خیالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الی اللہ و انا الیہ راجعون.